السلام علیکم۔ فیصل واڈا نے آج ساری حدیں پار کر دی۔ خان کو روڈ پر کھڑے کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو گمراہ کر کے 9 مئی کرایا۔ اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں۔ بس یہ کہنا تھا، چائنا کے باندر جرنیلوں کے بوٹ چاٹنے والے تمہاری کیا اوقات ہے۔ حامد میر کا پارا ہائی تباہ کن چھترول کر دی۔ لائیو شو میدان جنگ بن گیا۔ آئیے ناظرین، یہ سنسنیخیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بات کرتا ہوں، آپ جب تک سزا اور جزا کا نظام، جب تک آپ 500 منیمم 500 سیاستدان جائے اس میں سے جو مر بھی گئے ہیں ان کو نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، نکال کے قبر سے بھی نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو جو زندہ ہیں ان کو نشان میں نے آپ عبرت کو بنا 500 لوگ کہے نا، آپ 25 کروڑ میں سے 500 سیاستدان جنہوں نے اس ملک کی تباہی یہاں تک پہنچا دی ہے، ان کو نکالنے اس میں کچھ چلے گئے، ایک دو دوسرے بھی شامل کر لے اس میں۔ ہاں کر لیں، وہ بھی کر لیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے سر۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی لوگ نے یہ جبر کیا ہے، جس آدمی نے کیا اس کو بھی کریں، بالکل صحیح ہے۔ عدالتی نظام میں بھی کسی نے کیا وہ اس کو بھی کریں، اکراس دا بورڈ۔ لیکن ٹیکنیکلی وہاں آپ کو ریشو 10% کا مل جائے گا، 15% مل جائے گا کہ 500 آدمی اگر آپ 25 کروڑ میں لوگوں کو اگر آپ نکال کے بھون نہیں سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں سر کہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سیاست نے تو اور اس لنگڑی لولی جمہوریت نے آپ کو سوائے اس ملک کی تباہی کے اور نہ کچھ دیا ہے نہ کچھ دے سکے گی۔ تو آپ خود بھی تو سیاست میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کوئی بری ذمہ نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس 500 کی لسٹ میں نہیں آتا۔ میرے باپ دادا نے یہاں تماشا اور راج نہیں کیا ہوا اس ملک کے اندر، میں اکیلا ہی آیا ہوں، وہ بھی کب تک چلتا ہوں پتہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہو جائے، احتساب نہیں، سوری، بھون دیا جائے ان کو سڑک کے اوپر، گولی مار دی جائے ان کو، گولی مار دی جائے۔ اب یہ تو چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ 5 ملزمان جو ہیں ان کو 5 ہفتے تک جیل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو گولی مار دی جائے۔ یہ پاسبل ہے؟ ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا دیں، بلدیاتی حکومتیں بنا لیں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ 500 سیاستدانوں کو سڑک پر بھوننا تو ذرا کافی مشکل کام ہے۔ دیکھیں میری صاحب، پھر مشکل کام ہے تو پھر پاکستان کی بقا، ترقی اور خواب دیکھنا بھی پھر بھول جائیں آپ، یہ بد سے بدتر اور بدترین ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سندھ میں ای چلان شروع ہوا، ٹھیک ہے، آج رات 2 بجے ہوا، پوش علاقے میں، پورے کراچی میں، پورے سندھ میں نہیں ہوا، 2 بجے بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ میں نے کبھی پاکستان میں آج تک سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی، میں بھی سیٹ بیلٹ پہنا ہوں۔ اس کا مطلب کہ کوئی طریقہ کار آ گیا، کوئی طریقہ کار آیا تو لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ ہم آج تک ڈھول پیٹتے رہے، مجھے بتائیں نہیں، لیکن کراچی میں بھی تو مین ہال میں بچے گر کے مرتے ہیں۔ وہیں آ رہا تھا سر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ میں کسی امیر کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی منسٹر کا، کسی عہدے داران کا بچہ مرا، کسی کو کراس فائرنگ میں گولی لگی، جس نے بچے نیچے کچل دی اپنی گاڑی کے نیچے، وہ اگلے دن صلح کر کے رہائی ہو جاتی ہے اس کی۔ بڑے سے بڑی مثالیں آپ کے پاس۔ اور یہاں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو 5 آدمی پنجاب گورنمنٹ نے بند کرائے، وہ 5 بندے بری آج ہو گئے، 5 کے 5 صلح صفائی کے تحت۔ تو وہ جیل میں بھی اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے صلح صفائی کرا دی، یا گورنمنٹ نے صلح صفائی، مجھے نہیں پتا۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ اگر صلح کر بھی لے تو جو ریاست ایکشن کرتی ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ مقدمے کو فالو کرے۔ ہم ریاست کہتے ہیں فوج کو، ہماری ٹرمنالوجی کے اندر ریاست اپنا کام کریے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آج سینٹ کا اجلاس تھا، جنہوں نے شہادتیں دی، قربانیاں دی، سب کچھ کیا، وداؤٹ ٹاپک ان کو گھسیٹ لیا بھی، ان پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، آپ لوگ کئی سالوں سے شو کریں، آپ ہمارے استادوں میں سے، ہم روز آئے کہتے ہیں یہ برا تھا، یہ برا، میاں صاحب برے ہیں، خان صاحب برے ہیں، فلانا زیادائی صاحب برے ہیں، مولانا صاحب برے ہیں، ٹرم ہے پٹرم ہے، یہ سب برے ہیں، فلانا۔ پرابلم یہ نظام کا ہے، یہ نظام ایک ڈرامے کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ پولیٹیشن نے جمہوریت کے نام پر ملک کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا اس ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج تباہی کے دہرانے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کامیابی اس ملک کے اندر، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم گٹر کے ڈھکن لگانے کو کہتے ہیں، وہ سیلیبریٹ کرو، اس کے اوپر سیلیبریٹ کرو، اس کے اوپر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے آج نشاندہی کر دی، کل یہ بات ختم ہو جائے گی۔ ہم بے حیث بھی ہو چکے، بے شرم تو تھے ہی، ہم بے حیث بھی ہیں، ہمیں جانور اور انسان کا فرق تو نہیں رہا۔ ہاں، ہم گھما پھر آگے لے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جیسا آپ نے کہا دیگر اسٹیبلشمنٹ، 1 ہوگا، 2 ہوگا، 4 ہوں گے۔ پہلے پرانے اعتبار میں کیا ہو کسی نے کچھ، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ججز نے جو کیا اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں۔ لیکن میر صاحب، یہ حل اس کا جو آپ چاہ رہے ہیں نا،
وہ آپ کو نہیں مل سکتا. 500 آدمی چوراہے کے اوپر ڈبل پھانسی کے رسے پہ ڈال کے ٹانگ دیں, عبرت بنا دیں. پہلے 5000 تھے, وہ کراس دا بورڈ. 5000 سے 500 پہ آ گئے. نہیں, فرق ہے. میں اپنی بات بھولتا بھی نہیں ہوں. میں نے 2018 میں الیکشن جیت کے اسمبلی میں کہا تھا کہ 5000 آدمی کو مارے. آج بھی میں کہتا ہوں منیمم 500 ٹاپ براس جو آپ کی سیاستدانوں کی جو اس ملک کو چلاتے ہیں, آج سے لے کے 30 سال پہلے تک چلے جائیں, 40 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور 5000 آدمی اوور آل بھون دیں. یہاں یہ ڈی چوک بڑا مشہور ہے ان کے احتجاج کی وجہ سے. ادھر اس دن نہ لگائیں اور اس دن یہاں ڈبل رسی کی پھانسی کے 2 دفعہ ٹکا گرائیں. آپ دیکھیں ملک. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حملوں کا ذکر کیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 بندے اگر بھون دیے جائیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے, خود کچھ حملے بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک بزدل دشمن ہے جس کی آپ نے پھینٹی چڑھائی ہے انڈیا کی جنگ میں, اور جنگ جیتی ہے. اب ہم سندور 2 میں انٹر ہو. ناظرین, فیصل وڈا اتنا بے شرم ہے, جو دنیا سے جا چکے ہیں اس بے شرم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اس کا مسئلہ باقیوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کا مسئلہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. ناظرین, آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ کس کے سر پر اڈاریاں مارتا ہے, اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. جس کی بھی حکومت ہوگی یہ اس کے ساتھ نظر آئے گا. ابھی اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں, اینڈ پر ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے. جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے کہ ایک کمزور بزدل آدمی چھپ چھپ کے کام کر رہا ہے. یہ سندور 2 شروع ہو گیا ہے. اب اس کی اگر کنونشنل سائڈ شروع ہوئی وار کی تو ہم 10 گنا زیادہ پھینٹا ماریں گے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, چکندے بیٹھے ہوئے. لیکن جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ سندور 2 ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ, اور تب تک یونٹی نہیں ہوگی. پہلی آپ نے جنگ جیتی, افواج نے جنگ جتا دی, فیلڈ مارشل نے جنگ جتا دی, ایئر فورس جنگ جتا دی. بالکل ہم نے سر کا تاج بنایا, زبردست کام ہو. قوم پیچھے ساتھ کھڑی تھی, میڈیا ساتھ کھڑا ہوتا, سارے پارلیمنٹیرین یونائٹڈ تھے. آج اب یونائٹڈ ہی نہیں. جب آپ یونائٹڈ نہیں اور اگر آپ اپنی سیاست کو ایک ٹیررزم کے بیچ میں لا کے سیاست چلانے کی کوشش کریں گے, تو اب میں آپ کے توسط سے کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ اس آپریشن کے تحت نہ کہ فوج کے بارے میں بکواس سنی جائے گی. جن کی 4 دن پہلے شادی ہوئی انہوں نے شہادتیں دی ہیں, کسی کی 10 دن بعد شادی تھی اس نے شہادت دے دی, کسی کا بچہ نیو بورن ہوا ہے فوجی کا, وہ شہادت لے کے اس دنیا سے چلا گیا. عام آدمی بلبلاڑ مرے. شیعہ سنی ہمارے بھائی ہیں, مسجد کے اندر ہو گیا, بربریت ہوئی. اب اگر آپ اس آپریشن کے بیچ میں اپنی سیاست لائیں گے, آپ کو ٹیررسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا. اور سیویرٹی کون لا رہا ہے؟ اب تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بیٹھ کر صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ایگری کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. میں نے کہا سر اگر کوئی آئے گا تو بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے اس کے اندر کہ بہت ایکسٹریم پہ جب آپریشن کو لے کے جائیں گے اور اس سیاست کسی نے بیچ میں کرنے کی, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, تو بہن دیا جاؤں گا, رگڑ دیا جاؤں گا, دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جاؤں گا, نہ کوئی بکواس سنی جائے گی. اور اگر سہیل افریدی نے اقدام کیا ہے, اچھا اقدام ہے, اچھا کام کرے گا تو اچھا اقدام کریں گے. باقی سب بھی یہی اقدام کر رہے ہیں. اس اقدام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور اوقات اور حیثیت بھی نہیں ہے کوئی. کیونکہ آپ نے لڑنا نہیں ہے, نہ آپ نے جنگ جتائی ہے, نہ آپ نے جنگیں مسلط ضرور کرائی اپنے ملک کے اوپر. آپ نے ان کے ساتھ دوستی کے ہار پیدا کیے ہیں, تجارتیں کیے, کاروبار کیے, ذاتی طور پہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے سیاستدانوں کی یہ جنگیں بھی ہم نے سیاستدانوں نے کی ہیں, ملک کی تباہی بھی سیاستدانوں نے کی ہے, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی سیاستدانوں نے تباہ کیا, میڈیکل فیسلٹی بھی تباہ کی, روڈیں بھی تباہ کی, گٹر بھی بنا دیے. تو آپ ملک کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے, سیاستدانوں پہ آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ. لیکن 1965 کی جنگ ہوئی, جنرل ایوب خان صاحب اقتدار میں تھے. 1971 کی جنگ ہوئی, جنرل یحییٰ خان صاحب اقتدار میں تھے. 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی, جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار تھے. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم, لیکن کاروائی تو مشرف صاحب کی تھی. چلے ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی. آپ اس گفتگو سے کچھ زیادہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہے. لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس وقت تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے پہ, اور اگر ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کاروائی ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی مخالفت تو نہیں ہوگی؟ عیسیٰ, پہلے میں آپ کا سوال کا پرانے کا جواب دے دوں گا. ایوب خان صاحب کی آپ نے بات کی, ان کے بنائے ہوئے ڈیم پہ آج تک آپ زندہ ہیں. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت کا انفراسٹرکچر جو بنا تھا, یہ کتنے سال پرانی بات ہے سر؟ آپ کے حساب سے کتنے سال ہے؟ مجھے تو کیلکولیشن نہیں, آپ بتائیں کتنے سال ہے سر؟ کافی بنتے ہیں, 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں. 50 سال کے بعد آپ ایوب خان کے ڈیم پہ آج تک پاکستان کھڑا ہوا ہے. یہ 50 سال کی. اور ایوب خان کا پوتا عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر تھا, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. میری بات سنیں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی. مشرف صاحب کے دور میں آپ کو میڈیا کو آزادی ہوئی,
اور 2018 سے جو میرے آپ پہ پر تو- پابندی لگی ہوئی میرے ہے پر تو وہ آج تک پابندی لگی ہوئی ہے نا آپ پہ, جمہوری لوگوں کی پابندی ہے نا, 2018 میں بھی تھی, آج بھی ہے. مشرف دور میں بھی میرے پہ پابندی تھی. آپ کی بات نہیں کر رہا ہے, لیکن میڈیا میں کو آزاد کیا. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مشرف دور میں جو میڈیا کے ساتھ ہوا, میرے پر بھی پابندی لگی, اتنا برا نہیں ہوا جو 2018 آنورڈز تو سر جو آپ کی جمہوریت ہے نا, 2018 کے بعد اور آج کل بہت زیادہ ہاں, ہوا تو ہے. بس پھر کلیئرٹی رکھیے نا سر. تو پھر یا ان کو گالی دے دیں یا ان کو اچھا کہہ دیں. اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس لیے میں آپ ان کی زیادہ برائیاں نہیں کرنا چاہتا. سمبولک بات کریں تو یہاں جو جن کو آپ کو گالیاں دینی ہیں وہاں پھول برسا رہے ہیں, اور جہاں آپ کو جوتوں کے مالے پڑھانے چاہیے وہاں بہار بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کا طرز سیاست جنرل پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا سر. میں تو بول سکتا ہوں, میں لڑ سکتا ہوں, برداشت کر سکتا ہوں, ڈسکوالیفیکیشن دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ نظام میں چینج کرنے کی بات نہ کریں. ایک جگہ پہ ہم بھی نہیں کھڑے ہو رہے نا, اس پروگرام میں نہیں ہم تو کھڑے ہو رہے. جہاں تک آپ نے کی سینٹ کی بات, دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ تو ہمیشہ سے ایک پیج پہ ہی تھی. یہ تو ڈرامہ تھا, آپ کو پتہ ہی پہلے دن سے. معذرت میرے کولیگ بیٹھے ہوئے برا مان جاتے ہیں, لیکن کمپرومائز تھے. لیکن آج سینٹ کے اندر ایک عجیب تماشا دیکھنے ملا. سینٹ میں سب بات کر رہے تھے, سب کو تکلیف تھی, بہت بڑا سامنے ہوا, لیکن اچانک سے اس کے اندر سیاست آ گئی. سیاست کے اندر پھر سیاسی ڈیفینس شروع ہو گیا, اور ڈیفینڈ کرتے کرتے گالم گلوچ اور چیختے چلانے تک آ گئے. اور حاصل رسوخ اس کا کیا تھا؟ تم دہشت گرد, تم دہشت گرد, تم دہشت گرد, تم دہشت گرد. ٹیکنیکلی دے رائٹ, دونوں طرف سے جو بات جا رہی تھی وہ ہے. اس کے اندر بھی سیاسی دہشت گرد ہم انوالوڈ ہیں. اس کا مزہ بینیفٹ بھی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پرابلم یہ میری صاحب کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی یہ یونٹی نہیں ہوئی کہ ہم کھل کے مقابلہ کریں گے, 10 گنا امپیکٹ سے ماریں گے. ہم گھسیٹ کے گھما پھرا کے اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں لے اور اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیا. کس نے کیا یہ؟ ان کی طرف سے شروع ہوا اور باقی سب نے مزے لیے. دیکھیں سر, بغض تو سب کے اندر ہے نا سر. وہ ویلن یہ بن گئے ہیں, لیکن جو کچھ کے اندر کی خواہش تھی, کچھ کی دماغ کی خلصت تھی, کوئی بول نہیں سکا, یہ بہت آگے نکل گیا اس کے اندر. تو یہ مزہ دیتے ہیں, سب مزہ لیتے ہیں. آج ایک بڑے اہم رہنما کو آپ ملنے جا رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی تھی اس میں. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تو سر میرا ایک اپنا ذاتی تعلق. آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے آج ملاقات ہو رہی ہے. ہاں سر, آپ بڑی میرے پہ خبریں نہ رکھیں سر, میں ملک دشمن نہیں ہوں. میری آپ پہ بہت گہری نظر ہے. آپ 28ویں ترمیم ڈسکس کریں گے؟ نہیں سر, میں کوئی ترمیم انہیں ڈسکس کرنے والا, وہ بڑے ہیں. لیکن کیا کراچی میں کچھ ہونے والا ہے؟ سر مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے, اور 28ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے ملک میں اسکائی راکٹنگ پوزیشن پہ جانا ہے. ملک تو اوپر جائے گا, لیکن 28ویں ترمیم سے کچھ لوگوں کو غشی کا دورہ بھی تو پڑے گا. ہاں, ہم نیچے آئیں گے نا. ہاں تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا بتا دیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا. سر میں آپ کو پھر اگلے شو میں کیا بتاؤں گا, پھر اچھا کافی نہیں پلائیں گے. نئے صوبے ہوں گے, NFC بھی ایڈریس ہوگا, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی سر. کنسنسس, اس کو لفظ میں یوز کر دیتا ہوں, ڈیموکریٹک کنسنسس ہو جائے گا. جی ناظرین, آپ نے فیصل واڈا کی گفتگو سنی. ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا, کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت. صرف فیصل واڈا کا کہنا تھا جتنے بھی سیاستدان ہیں دنیا سے جا چکے ان کو یعنی کہ قبر سے نکال کر ڈی چوک پر لٹکانا چاہیے, اور جتنے بھی زندہ ہیں جو ٹاپ کے 500 لوگ ہیں. ناظرین یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اس کا مسئلہ باقیوں کا ساتھ نہیں ہے, اس کا مسئلہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. ناظرین یہ پیادہ ہے, یہ جو بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا, یہ اپنی آقاؤں کی بات پہنچاتا ہے. تو یہ بھی پتہ ہوگا پہلے یہ PTI میں تھا, کیسے عمران خان کے نام کے نعرے لگاتا تھا. یہ سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے. اچھا برا وقت ہر انسان پر آتا ہے, پر اس برے وقت میں یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے. آپ کے اوپر برا وقت نہ آئے پھر تو آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. یعنی کہ کل کو آپ کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے, آپ کے پاس وہ ہمت نہیں ہوگی آپ اس کا مقابلہ کر سکے. اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمزائش آتی ہے, ہمیں بظاہر یہی لگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, پر اللہ جانتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. کچھ دیر بعد وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے فیصل واڈا کی. ناظرین سب اس کو کہتے ہیں لوٹا لوٹا, یہ بالکل حقیقت ہے. لوٹا کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک پارٹی میں رہتا نہیں ہے, جس پر بھی یعنی کہ برا وقت آتا ہے اقتدار میں ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ نظر آتا ہے. ناظرین ہمارے پاکستان میں سیاست کم سیاسی وار زیادہ نظر آ رہا ہے. جو بھی نیچے سے لے کے اوپر تک یعنی کہ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کی اچھے کاموں میں کیڑے نکالنا. اگر یہ کیڑے نہیں نکالیں گے پھر ان کو یعنی کہ ان کی کون سنے گا.
صرف ہمارے سیاستدان سیاست کی آگ میں اتنے آگے چلیں گے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. عوام انہیں ووٹ اس لیے نہیں دیتی یہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے، بلکہ اسی لیے ووٹ دیتی ہے یہ عوام کے مسائل حل کریں گے. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ بالکل بھول جاتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ کیا وعدے کرتے تھے الیکشن سے پہلے. ناظرین ان کو 5 سال ملتے ہیں، ان کو چاہیے عوام کی خدمت کریں، عوام کے دل جیتے، کیونکہ 5 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے. پھر یہ کس منہ سے عوام سے ووٹ مانگیں گے، کیا بولیں گے؟ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، عمران خان سے بھی ہوئیں. عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو مریم نواز اور اس کے والد کو جیل میں ڈالا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا رزلٹ، پہلے عمران خان نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا، ابھی ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا. اس کا اینڈ نہیں ہے. ناظرین آپ بھی اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیا کر، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میں نے رکھتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہے، لازمی جا کے فالو کر لیں. پی ٹی آئی اور عمران خان سے ریلیٹڈ وہ اپڈیٹس ملیں گے جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.